امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عثمان فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان آخر کلام کلمہ وضرب منکبیہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نے عثمان کو بلوانے کے لیے بھیجا۔ جناب عثمان آ جاتے ہیں، حضور ان کی طرف متوجہ ہوئے، پھر جب کوئی اہم بات کسی سے کرتا ہے تو اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا ہے، اس کے کندھے پر یوں ہاتھ مارا اور آخری بات کہی، فرمایا کہ یا عثمانو ان اللہ عسى ان یلبسک قمیصا فإن ارادک المنافقون علی خلعہ فلا تخلعہ حتی تلقانی فذکرہ 3 مرات۔ فرمانے لگے عثمان ان قریب اللہ سبحانہ و تعالی تجھے ایک قمیص پہنائے گا، منافق لوگ اس قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن عثمان تو نے اس قمیص کو اتارنا نہیں ہے یہاں تک کہ میرے ساتھ تیری ملاقات ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ ذکر فرمایا۔ رواہ احمد، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وہ قمیص کیا ہے؟ وہ آپ کی خلافت ہے۔ نام عثمان ہے، والد کا نام عفان ہے، 5ویں پشت پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے رشتہ داری کی نسبت ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان کی نانی محترمہ ام حکیم البیضاء نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی ہیں۔ سیدنا عبد المطلب کی بیٹی اور سیدنا عبداللہ کی سگی جڑواں بہن ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان پیارے آقا کے وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ طبرانی معجم الکبیر میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا عثمان بن عفان کے بارے میں فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلْقًا۔ عثمان میرا وہ پیارا صحابی ہے، تمام صحابہ کرام میں سے اخلاق کے اعتبار سے عثمان میرے مشابہ ہیں۔ جو خلق میرا ہے وہی عثمان کا ہے، جو عادات میری ہیں وہی عثمان کی ہیں، جو جود و سخا میرا ہے وہی عثمان کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث پاک علامہ ابن حجر العسقلانی نے الاصابہ کتاب میں تحریر فرمائی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں ذاک امرؤ یدعی فی الملأ الاعلی ذی النورین۔ سیدنا عثمان تو وہ میرے پیارے دوست ہیں جس کو آسمانوں پر ذی النورین بلایا جاتا ہے۔
ذوالنورین ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی۔ پہلی بیٹی رقیہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ وفات پا گئی۔ سیدنا عثمان پریشان ہو گئے، کافی دن تک آپ پریشان رہے۔ پیارے آقا نے پوچھا، عثمان بیٹی تو میری فوت ہوئی ہے، تجھ سے زیادہ پریشانی تو مجھے ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں محبوب، جب آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، دور سے آتے ہوئے لوگ مجھے دیکھتے تو یہ نہیں کہتے کہ عثمان آ رہا ہے، بلکہ کہتے حضور کا داماد آ رہا ہے۔ حضور مجھے رونا اس بات پر ہے، آپ کے ساتھ جو میری نسبت تھی وہ نسبت چھن چکی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دست شفقت سیدنا عثمان کے سر پر رکھتے ہیں، فرماتے ہیں عثمان یہ میرا فیصلہ نہیں بلکہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ پاک نے میری دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح آپ کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ سیدہ ام کلثوم بھی وفات پا جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے داماد سے اس درجہ کی محبت فرماتے اور لوگوں کو دکھلایا بتلایا، فرمایا کہ عثمان یہ تو میری 2 بیٹیاں ہیں، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے سب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیارے صحابی رسول ہیں۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک بندہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، افی الجنت برقن، کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعم ضرور ہوگی، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، ان عثمان لیتحول فتبرق لہ الجنہ، جب میرا عثمان جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا، عثمان کے داخل ہونے کی وجہ سے جنت چمک اٹھے گی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 اونٹ دیے، 100 گھوڑے دیے، 200 اوقیہ چاندی دی، 1000 دینار دیے، اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ حضور ایک دفعہ ارشاد نہیں فرما رہے بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اسی جملہ کو دہرایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان نے جتنا خرچ کیا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہے، اللہ پاک کو یہ نیکی اتنی پسند آئی، حضور اتنے راضی ہو گئے، فرمایا آج کے بعد میرا عثمان وہ نیک عمل نہ بھی کرے، اللہ سبحانہ و تعالی نے تب بھی اس کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔
ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کو کوئی عمل اب نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف ابن شیبہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا حصہ رکھا۔ حدیبیہ کے موقع پر یہ بھی مسئلہ پیش آیا کہ سرکار نے سیدنا عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا کہ جاؤ مکہ کے لوگوں سے بات چیت کرو کہ ہم حج کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے۔ مشرکین مکہ سیدنا عثمان سے کہتے ہیں، عثمان تیرے لیے اجازت ہے، حج کر، بیت اللہ کا طواف کر، صفا مروہ کی سعی کر، زمزم کا پانی خوب پی، لیکن تیرے نبی کے لیے اور تیرے نبی کی جماعت کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس سال حج کرے۔ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں، میں کیسے حضور کے بغیر حج کر سکتا ہوں؟ ایک منافق نے یہ افواہ پھیلا دی کہ سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ وہ منافق لڑانا چاہتا تھا، فساد کی لہر اس نے تھوڑی اوپر تو کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس فتنہ سے اصحاب رسول کی حفاظت فرمائی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملتی ہے حضور آپ کے پیارے داماد جناب سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے درخت کے نیچے تشریف فرمائے ہیں، اپنے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو نیچے رکھتے ہیں اور 1400 صحابہ کرام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، بایاں ہاتھ اوپر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے اور ہم اس وقت تک اس جگہ سے واپس نہیں ہوں گے جب تک میں اپنے داماد جناب سیدنا عثمان غنی کا بدلہ نہ لے لوں۔ یہ ہے محبت۔ جناب سیدنا عثمان غنی کے بارے میں افواہ پھیلی ہے اور 1400 صحابہ کرام اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صحابہ کرام کا یہ اتفاق، یہ اجتماع، عثمان غنی سے یہ محبت اتنی پسند آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کا نزول فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو گئے ان ایمان والوں سے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر سیدنا عثمان غنی کے قصاص کے لیے بیعت کی۔ یہ سیدنا عثمان غنی کی شان ہے۔ اس سے قبل صحابہ کے لیے رضی اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ رضی اللہ کا لفظ کب استعمال ہوا؟ اللہ پاک نے اپنی رضا کا اعلان کب کیا؟ اس وقت کیا جب جناب سیدنا عثمان غنی کے قصاص کے لیے 1400 صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جناب سیدنا عثمان غنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور کوئی معمولی صحابی نہیں، بہت بڑے تاجر ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا، لوگ صدیق کے دروازے پر آتے ہیں،
ہماری مدد کیجئے، ہمارے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں بیت المال میں کچھ بھی نہیں، کہاں سے مدد کروں، کہاں سے کھلاؤں پلاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آواز کو عثمان غنی کے کانوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ جناب سیدنا عثمان غنی اسی قحط سالی میں شام سے 900 اونٹ غلوں کے منگوا لیتے ہیں۔ تاجروں کو پتہ چلا کہ مدینہ میں آنے سے پہلے ہی کیوں نہ سیدنا عثمان غنی سے تجارت کر لی جائے۔ سیدنا عثمان غنی کو روکا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم سے تجارت کر لو، 10 کے 12 لے لو۔ سیدنا عثمان غنی راضی نہیں ہوتے۔ پھر دوسرا تاجر کہتا ہے 10 کے 14 لے لو۔ سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری یہ تجارت اور تمہارا یہ نفع منظور نہیں ہے، میں تو اس تاجر کو بیچنے چلا ہوں جو 1 کے 70 ادا کرے گا۔ وہ تاجر کہنے لگے کہ بھائی ہم سے بڑا تو تاجر مدینے میں کوئی بھی نہیں ہے، ہم 10 کے 12 10 کے 14 بھی آپ کو نفع دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا تاجر کہاں ملے گا جو 1 کے 70 دینے کے لیے تیار ہے؟ جناب سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں، آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ میرے اللہ کی ذات ہے، 1 خرچ کروں گا 70 اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دنیا میں عنایت فرمائیں گے۔ مدینہ میں 900 اونٹوں کا غلہ سیدنا عثمان غنی کے گودام میں چلا جاتا ہے۔ ان غلوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ اعلان فرما دیتے ہیں مدینہ کے لوگوں سب کے لیے اجازت ہے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جس کو جتنے غلے کی ضرورت ہے، آج عثمان کا گودام تم لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے، بقدر ضرورت ہر بندہ اس سے اپنے لیے غلہ لے کر جا سکتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے امیر تاجر تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں صحابہ تو فقیر تھے، صحابہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ سیدنا عثمان غنی سے بڑا مالدار کون ہوگا جو 900 اونٹ غلے کے دے دے، 100 گھوڑے حضور کے لیے دے دے، 200 اوقیہ چاندی دے دے، 1000 دینار حضور کے قدموں میں ڈال دے۔ جناب سیدنا عثمان غنی نے جب سے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ نے مال کو روکنا چھوڑ دیا۔ جہاں حضور کو ضرورت محسوس ہوتی آپ وہاں پر مال کو خرچ کر دیتے۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی تعداد بڑھ گئی، نمازی بڑھنے لگے۔ حضور تھوڑے غمگین ہوئے، جگہ کم ہے، نمازی مسجد میں پورے نہیں آتے۔ جناب سیدنا عثمان بن عفان فرماتے ہیں محبوب مسجد نبوی کی توسیع کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو جتنا روپیہ پیسہ چاہیے آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، آپ کا ہی مال ہے۔ حضور عربی صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا عثمان غنی کے مال کو لیتے ہیں اور مسجد نبوی کی توسیع کر دیتے ہیں۔ بیر روما پورے مدینہ میں ایک ہی کنواں ہے جس کا پانی میٹھا ہے، پینے کے لائق۔ میٹھا اس پانی کو کہتے ہیں جو پینے کے لائق ہو۔ میٹھا کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کچھ شکر ہے یا کچھ شربت ہے، میٹھے کا مطلب ہے کہ وہ پانی پینے میں اچھا لگے۔ پورے مدینہ میں صرف ایک ہی کنواں ہے جس کو بیر روما کہا جاتا ہے اور اس کا مالک یہودی ہے۔ وہ یہودی مسلمانوں کو مہنگے دام پانی فروخت کرتا اور پھر بھی مسلمانوں کو بڑی دقت پیش آتی، لمبی لائن ہوتی،
عورتوں کو ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا عثمان غنی کے سامنے اس معاملے کو رکھا، کہا کہ عثمان، میری پیاری جماعت اور میرے صحابہ کی جو مستورات ہیں پانی کی وجہ سے بڑی پریشان ہیں۔ سیدنا عثمان غنی اس مجلس سے اٹھتے ہیں، یہودی کے پاس گئے، 30,000 دینار اس یہودی کے ہاتھ میں تھمائی اور کہا کہ آج کے بعد بیر روما آدھا تیرا ہے اور آدھا میرا ہے، ایک دن تیرے لوگ پانی پئیں گے، ایک دن ہمارے لوگ پانی پئیں گے، جس دن ہماری باری ہو اس دن تمہارے لوگوں کے لیے بھی بالکل فری پانی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کنواں خرید لیا۔ یہودی منافق تھا، مسلمانوں کو پریشان کرتا، جب اس یہودی کی باری آتی پھر اس کا یہی حال، مسلمانوں کو پانی مہنگے دام فروخت کرتا، مسلمانوں کی باری نہ آتی، مسلمان ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدنا عثمان غنی سے پھر اس مسئلہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ عثمان، کیا کیا جائے، مسلمان ابھی تک بھی پریشان ہیں۔ جناب سیدنا عثمان غنی اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، پھر 30,000 دینار اس کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہودی، آج کے بعد تو اس کنویں کا مالک نہیں ہے، اس کنویں کا مالک میں ہوں۔ جناب سیدنا عثمان غنی مالک بن گئے اور مسلمانوں میں اعلان کر دیا، کسی کے لیے کوئی پانی فروخت نہیں کیا جائے گا، فی سبیل اللہ، سب کے لیے اجازت ہے، خود بھی پانی پی سکتے ہو، اپنے بچوں کو بھی پلاؤ، اپنے جانوروں تک کو بھی اس پانی سے سیراب کر سکتے ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی زیادہ احسان ہے اس امت پر۔ مسجد نبوی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ جو کبوتر کے انڈے کے بقدر مسجد بنا دے اور وہ مسجد تا قیامت آباد رہے، اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو مسجد نبوی کی توسیع میں جناب سیدنا عثمان بن عفان نے اپنا حصہ ڈالا، تا قیامت مسجد نبوی میں جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی، جتنی تلاوتیں کی جائیں گی، جتنے جمعۃ المبارک ادا کیے جائیں گے، اس سب کا ثواب جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 سال کی عمر کو پہنچے اور 12واں سال آپ کی خلافت کا ہے۔ حاسد حسد کر گئے کہ ہم تو اتنا کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں، سیدنا عثمان غنی میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ لوگ جگہ جگہ ان کی تعریفوں کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں۔ ہر بندہ جناب سیدنا عثمان غنی کی تعریف کر رہا ہے۔ کچھ سبائیوں نے سازش کی، لوگوں کو ورگلانا شروع کیا، مصری، کوفی، یہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، 500 لوگوں کا قافلہ بن گیا، جناب سیدنا عثمان غنی کے خلاف آوازیں بلند کر لی۔ جناب سیدنا عثمان غنی منبر رسول پر خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک خطیب تو وہ ہے منبر رسول پر خطبہ دے، پھول کی پتیاں ان پر برسائی جاتی ہیں، نوٹوں کی برسات کی جاتی ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی حضور کے وہ پیارے خطیب ہیں جن کی خطابت کے وقت پھول کی پتیاں یا نوٹوں کی برسات نہیں ہوئی بلکہ پتھروں کی برسات ہوئی۔
آپ نے خطبہ کو جاری رکھا، اپنا خطبہ نہیں روکا۔ پھر ایک منافق شریر اٹھتا ہے، جناب سیدنا عثمان غنی 82 سال کی عمر میں اس عصا کو پکڑ کر، کون سا عصا؟ جس عصا کو پکڑ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا، جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے وہ عصا پکڑ کر خطبہ دیا، جناب سیدنا عمر بن خطاب نے اس عصا کو پکڑ کر خطبہ دیا۔ آج اسی عصا کو پکڑ کر جناب سیدنا عثمان بن عفان خطبہ دے رہے ہیں۔ منافق اٹھتا ہے، اس بوڑھے صحابی رسول سے عصا کو چھین لیتا ہے اور اس عصا کو توڑ دیتا ہے۔ جناب سیدنا عثمان بن عفان پھر بھی اپنے خطبہ کو جاری رکھا۔ پھر شریر اٹھتے ہیں، پتھر انہوں نے پہلے ہی اپنے پاس چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، جناب سیدنا عثمان بن عفان پر پتھروں کی بارش کی جاتی ہے، آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ آپ کو وہاں سے اٹھا کر آپ کے دارالخلافہ میں لے جایا جاتا ہے۔ جناب سیدنا عثمان بن عفان اپنے دارالخلافہ میں پہنچے، آپ کو ہوش آئی۔ صحابہ کرام جو سیدنا عثمان غنی سے پیار کرنے والے تھے، کہنے لگے ہمارے پاس 30-40 ہزار کی فوج ہمارے پاس موجود ہے، آپ بس صرف حکم کیجئے، دیکھیے ان کا حال کیا ہوتا ہے، گاجر مولی کی طرح اگر ہم ان کو کاٹ نہ دیں تو آپ پھر کہنا۔ جناب سیدنا عثمان بن عفان فرماتے ہیں میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ میری وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں خون ریزی ہو۔ جناب سیدنا عثمان بن عفان نے اس وقت خطبہ دیا اور خطبہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک ارشاد کو سنایا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عثمان فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان آخر کلام کلمہ وضرب منکبیہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نے عثمان کو بلوانے کے لیے بھیجا، جناب عثمان آ جاتے ہیں، حضور ان کی طرف متوجہ ہوئے، پھر جب کوئی اہم بات کسی سے کرتا ہے تو اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا ہے، اس کے کندھے پر یوں ہاتھ مارا اور آخری بات کہی، فرمایا کہ یا عثمانو ان اللہ عسى ان یلبسک قمیصا فإن ارادک المنافقون علی خلعہ فلا تخلعہ حتی تلقانی فذکرہ 3 مرات۔ فرمانے لگے عثمان ان قریب اللہ سبحانہ و تعالی تجھے ایک قمیص پہنائے گا، منافق لوگ اس قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن عثمان تو نے اس قمیص کو اتارنا نہیں ہے یہاں تک کہ میرے ساتھ تیری ملاقات ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ ذکر فرمایا۔ رواہ احمد، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وہ قمیص کیا ہے؟ وہ آپ کی خلافت ہے، آپ کو خلافت سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اسی وجہ سے آپ نے استعفیٰ نہیں دیا، اس خلافت کو 82 سال کی عمر آپ خطبہ دے رہے ہیں کہ لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، میں نے وہ کنواں خرید کر دیا۔ لوگوں یاد کرو اس وقت کو، آج مسجدوں کے آپ ممبر اور چیئرمین بنے ہوئے ہیں، جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی تو میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مشاورت سے اس مسجد کی توسیع کی۔
جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانہ میں قحط پڑا، 900 غلے میں نے غلے سے لدے ہوئے اونٹ آپ لوگوں کے لیے ان کا منہ کھول دیا، جس نے جتنا چاہا اس سے فائدہ اٹھایا۔ لوگوں میں وہ عثمان ہوں جس کے بارے میں حضور نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ ارشاد فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان نے اتنا خرچ کر دیا، اللہ اور اس کا رسول عثمان سے راضی ہو گیا، آج کے بعد عثمان کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیے ہیں۔ لیکن جب دل پتھر ہو جائے تو پھر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن ہو گئے، آپ کی بیوی نائلہ کوئی چیخ و پکار نہیں کی، ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ عثمان کیسے بھوک کو برداشت کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ جب بھوک لگتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے روزہ کی نیت کر لیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح آپ کو صبر دیا۔ 40 دن گزرے، سبائی کچھ لوگوں کو لے کر دیوار پھلانگ کر جناب سیدنا عثمان غنی کے گھر داخل ہو جاتے ہیں۔ کتنا خوبصورت منظر ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک کی اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے۔ اگر ایسا ایمان نہیں لے کر آتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ یہ اس آیت کی تلاوت ہو رہی ہے، ایک ظالم آتا ہے جناب سیدنا عثمان غنی کے داڑھی کے بالوں کو پکڑ کر آپ کو کھینچتا ہے، دوسرا آپ کی کمر پر لات مارتا ہے، تیسرا تلوار کا وار کرتا ہے۔ جناب سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بوڑھے شوہر جس کی عمر 82 سال ہے دفاع میں اپنا ہاتھ آگے کرتی ہیں، آپ کے ہاتھ کی 4 انگلیاں کٹ جاتی ہیں، ان کا بھی خون کا قطرہ قرآن پاک پر گرتا ہے۔ میں قربان جاؤں جناب سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت پر، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، بدر کا میدان دے گا، مکہ اور مدینہ دے گا، لیکن میں قربان جاؤں جناب سیدنا عثمان بن عفان کے، ان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ جناب سیدنا عثمان بن عفان شہید ہو گئے، ظالموں کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں پڑا، آپ کو نہ غسل دیا جا رہا ہے، نہ آپ کی جو ہے تدفین کی تیاری کرنے دے رہے۔ جناب سیدنا عثمان بن عفان کی 3 دن تک لاش ایسے ہی پڑی رہی۔ پھر کچھ صحابہ کرام چھپ چھپا کر آپ کو غسل دیتے ہیں رات کے اندھیرا میں، اور بقی قبرستان پر نوٹس لگا دیا کہ یہاں عثمان کی تدفین نہیں ہوگی، یہ بقی قبرستان بھی وہ ہے جس کو خرید کر جناب سیدنا عثمان نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ آج وہاں بھی بین لگ گیا کہ عثمان کی قبر یہاں نہیں بن سکتی۔ جناب سیدنا عثمان بن عفان کو رات کے اندھیرا میں کچھ صحابہ کرام کی جماعت اٹھاتی ہے اور ایک درخت کے گنجان جگہ میں آپ کی نماز کو پڑھا جاتا ہے، لیکن شریروں کو پتہ لگ گیا، اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں عثمان کا جنازہ کب اٹھے گا۔ جب مدینہ سے دارالخلافہ سے جناب سیدنا عثمان بن عفان کا جنازہ اٹھتا ہے، لوگوں نے اتنے پتھر برسائے کہ آپ کی چارپائی ٹوٹ کر زمین پر گر گئی۔ جناب سیدنا عثمان بن عفان کو جھاڑیوں کے وہاں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور آپ کو بقی قبرستان میں مدفن کیا گیا۔
دعا ہے رب تعالیٰ سے جناب سیدنا عثمان بن عفان کی اعلیٰ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔